اگر اور اس میں خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جن کو کوئی دائمی مرض لاحق ہے، جیسے کہ کینسر کے مریض، جیسے کہ ایسے لوگ جن کو بہت سی بیماریاں چل رہی ہیں، اگر ان میں بخار تیز ہے، خاص طور پہ اگر 2 سے 3 دن ہے، تو ان کو لازم ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر سانس اتنا اکھڑ رہا ہے کہ وہ اپنی نارمل ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہے، یعنی کہ پہلے وہ اٹھ کے چلتے پھرتے تھے مگر اب چلنے پھرنے میں ان کو سانس پھول رہا ہے، تو وہ لازم ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کھانسی، اور خاص طور پہ کھانسی میں اگر خون یا بلغم کا آنا، یہ وہ ریڈ فلیگز ہیں جن میں کہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو فوراً جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. کھانسی میں تو بلغم آئی جاتی ہے، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں لگتا. جی سیف بھائی، مگر اس میں بلغم میں اگر خون آ رہا ہے یا بلغم پیلے رنگ کا ہے یا گرین کلر کا ہے، یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ انفیکشن زیادہ ہے، اس کی شدت زیادہ ہے. اگر کھانسی آ رہی ہے اور اس میں وائٹ کلر کا میوکائڈ بلغم آ رہا ہے، وہ عام طور پہ ہو جاتا ہے. وہ دوسری بہت سی بیماریاں ہیں جس میں کہ دمہ ہے، جس میں کہ الرجیز ہیں، جس میں کہ کیا ہے وہ ناک کی الرجی ہو یا چھاتی کی الرجی ہو، اس میں یہ بلغم وائٹ کلر کا بن سکتا ہے. مگر اگر گرین کلر کا ہو، اگر یلو کلر کا ہو اور ساتھ میں اس میں خون آ رہا ہو اور آپ کو بخار بھی ہو، تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے لازم رجوع کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، یہ کچھ تفصیلات ہوئی. سامعین، اس میں ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے نمونیا بیماری سے متعلق، تو ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں 44131280 اور 44874299. یہ اسٹوڈیو کے نمبر ہیں دونوں. آپ ان میں سے کسی ایک پر رابطہ قائم فرما سکتے ہیں اگر آپ اس معاملے میں کسی پریشانی کے شکار ہوں یا اپنی اب معلومات میں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ نمونیا بیماری کے حوالے سے کچھ سوالات سوال آپ کے ذہن میں ہے، یا گھر میں آپ نے محسوس کیا کہ اچھا بچے بھی تو اس طرح کر سکتے ہیں، بچوں میں یہ ہو سکتا ہے، یا ابا جی ہیں، امی ہیں، بزرگ ہیں، اور بزرگوں کی طرف سے ان کا چونکہ بطور خاص ذکر کیا گیا ہے مثلا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، ڈاکٹر ابراہیم رشید صاحب کی طرف سے. تو اس طرح اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں، آپ اس میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں. کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کیجیے گا. آپ کا اپنا پروگرام اور ڈاکٹر ابراہیم رشید آپ کے اپنے ڈاکٹر. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم نمونیا کے بارے میں کچھ، میرا خیال ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ تو تھوڑی دیر کے اس کو ذرا بعد میں بات کے لیے رکھتے ہیں. فی نفسے ہی ہم پہلے اسی پہ زیادہ اگر ہمیں ایک بات کو ریپیٹ بھی کرنا پڑے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ کر لینا چاہیے کہ وہ کون سی علامتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا ہم اپنی باڈی میں کیا محسوس کر رہے ہوں، جس میں سے ایک تو آپ نے بتا دیا کہ اگر سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، جسم مجموعی طور پر ویسے کمزوری تو ہونا ڈاکٹر صاحب اکثر ہو جاتی ہے، اور آج میں تھکا ہوں، آج میرا موڈ نہیں ہے آج کام کا، تو وہ بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اس لیے تھکاوٹ کو ہم نہیں پہچان پائیں گے کہ صرف تھکاوٹ کی بنا خالی تھکاوٹ کے اگر ہے تو وہ تو پھر نہیں ہے، مگر تھکاوٹ کے ساتھ باقی علامات بھی ہیں تو پھر جو ہے اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا. صحیح. جیسے کہ تیز بخار چل رہا ہے، کھانسی ایک بہت اہم علامت ہے نمونیا کی، اس میں اور اگر کھانسی کے ساتھ آپ بلغم پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ ایک بہت اہم علامت ہے. اس کے علاوہ اگر جس طرح ہم نے کہ ڈائریا ہے اور آپ کو الٹی آ رہی ہے، آپ جو ہے بالکل آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو چکر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ وہ سب علامتیں ہیں کہ جب آپ کو بہت ایکٹیو جو ہے وہ میڈیکل ایڈوائس ہی کرنی چاہیے. اور یہ وہی علامتیں ہیں تقریباً جو کہ کووڈ میں بھی بار بار جو ہے وہ اویئرنیس لائی گئی کہ اگر آپ کو بخار ہے، اگر آپ کو کھانسی ہے، سانس کی کوئی بھی پرابلم ہے، اور آپ کو اگر لوز موشن ہے، کووڈ میں خاص طور پہ اگر آپ کو ٹیسٹ یا سینس آف اسمیل میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی علامتیں تھیں. مگر نمونیا چاہے وہ بیکٹیریل ہو یا وائرل ہو، وہ عام طور پہ اس کی مین علامتیں جو ہے یعنی ریسپریٹری سسٹم سے ملحق ہوتی ہیں. مگر یہ بہت سی آپ کہیں کہ مختلف شکل میں بھی پریزنٹ کر سکتا ہے. جیسے کہ اب میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ جو ایلڈرلی لوگ ہیں، اب ان میں بہت سے لوگوں میں دیکھا یہ کیا کہ وہ ان کو نہ تو بہت زیادہ کھانسی ہوگی، نہ ان میں بہت زیادہ بخار ہوگا، مگر ان کا جو مینٹل سٹیٹس ہے یعنی کہ تھوڑے بہت کنفیوژن کا شکار ہوں گے وہ. تو ان میں دیکھا گیا کہ وہ ان میں علامتیں اتنی ظاہر نہیں ہوتی، مگر
اس کی وجہ یہ کہ ان کا ایک تو امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, بہت سے لوگوں میں کھانسی کرنے کی جو ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ شاید ان کو پہلے فالج کا اٹیک ہو یا ان کے جو مسلز جو کھانسی کے مسل یا ریسپریٹری ٹریک کے جو مسلز ہیں وہ ویک ہیں, تو ان وجہ سے وہ کھانسی صحیح نہیں کر پا رہے, اور شاید وہ کچھ ایسی میڈیکیشن لے رہے ہیں جو کہ ان کے فیور کو بھی تھوڑا بہت سپریس کر رہی ہیں. تو وہ ان میں اگر ان کا مینٹل اسٹیٹس یعنی کہ بہتر نہیں ہے, یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی از اے ڈفرنٹ پرسن ٹوڈے, ان کو کچھ ان کی میموری چینج ہے اور وہ چیزوں کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے, تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ علامت نمونیا کی ہو. صحیح. اب یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ کھانسی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے لیکن انسان کھانس نہیں پا رہا ہے, تو وہ بھی ایک علامت ہے نمونیا کی. یہ نمونیا اس کا کوئی خاص موسم ہوتا ہے یا سال میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ بھی ایک اچھا سوال ہے آپ کا کہ نمونیا کسی بھی وقت کسی بھی موسم میں ہو سکتا ہے. مگر وائرل نمونیاز, وائرل النسز جو ہیں وہ عام طور پر سردی میں دیکھنے میں آتی ہیں زیادہ, اور شاید اس کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ زیادہ کلاؤڈز کی وجہ سے کسی وجہ سے زیادہ پینیٹریٹ نہیں کر پاتی, تو وہ ٹیمپریچر گر جاتا ہے, لو ٹیمپریچر پہ وائرسز وغیرہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ جو ہیں عام طور پہ اکٹھے ایک روم میں, باہر سردی ہے تو گیٹ ٹوگیدر زیادہ ہو جاتا ہے, تو ایک سے دوسرے سے تیسرے کو, تو اس کی شاید وجہ یہ ہے, اس وجہ سے وہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے جو وائرل نمونیاز ہیں. مگر نمونیا سال کے کسی بھی موسم میں ہو سکتا ہے, اور ضروری نہیں کہ اگر آپ نے ویسے تو احتیاطی تدابیر عام طور پہ بہت حد تک اس کو کم کر دیتی ہیں, اس کے رسک کو, اس کے چانسز کو, مگر آپ 100% کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں آپ نے سب اپنائی ہیں تو آپ کو نمونیا نہیں ہوگا. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نمونیا ہو اور اس کی شدت کم ہو. ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح ابھی کورونا کے لیے ویکسین تیار ہو گئی, کیا نمونیا کے لیے بھی کوئی ویکسین ہے جو دی جائے تو انسان محفوظ رہے؟ جی بالکل, نمونیا کے لیے بھی ویکسین ہے, اور بلکہ یہاں پہ جو ریاست قطر ہے یہاں پہ تو بہت اس کو ایکٹیولی اس کی جو ہے وہ اویئرنیس کمپین چلائی جاتی ہے, اور نہ صرف جو مین ہاسپٹلز ہیں ہر پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز میں بلکہ پرائیویٹس میں بھی وہ اویلیبل ہیں, اور اس میں بنیادی طور پہ 2 جو ہے وہ ویکسینز ہیں, جس میں کہ ایک تو فلو ویکسین ہے جو کہ ہر سال ایئرلی ویکسین ہے. کیا نام بتایا؟ فلو ویکسین. اچھا جی, تو یہ فلو ویکسین ہے جو ہر سال لگائی جاتی ہے, عام طور پہ اکتوبر سے شروع کی جاتی ہے, اکتوبر, نومبر, دسمبر میں. جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ بالکل بخار سے بچنے کے لیے ویکسین وہی ہے؟ جی بالکل یہ وہی ہے آج کل یہ لگائی جا رہی ہے. تو اس لیے سامعین اگر اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, کسی کو بخار نہ ہو, کسی کو اس طرح کا مرض لاحق نہ ہو, تو اب چونکہ مہم شروع کر دی گئی ہے قطر میں, اور یہاں آپ اپنے ہیلتھ سینٹر میں تشریف لے جائیں گے تو ہیلتھ سینٹر میں کسی بھی وقت جو کے اوقات ہیں, یعنی یوں کہیے کہ ہیلتھ سینٹر کے جو اوقات ہیں آپ ان میں تشریف لے جائیں تو یہ ویکسین لے لیں تاکہ آپ محفوظ ہو جائیں اس بیماری سے, جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جان لیوا بیماریوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے, اور ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ 50 لاکھ افراد اس نمونیا نامی بیماری کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو اپنی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری بھی ہے, اور ہر انسان چاہتا بھی ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے, وہ کسی بیماری کا شکار نہ ہو. تو اس سلسلے میں آپ اس موقع سے فائدہ بھی اٹھائیے, بلکہ اس کے دوسروں کو بھی آگاہ کیجیے کہ آج کل عام طور پہ ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو چیز فری مل رہی ہو اور عام مل رہی ہو, اچھا جی ہاں لے لیں گے, اچھا لے لیں گے, اچھا جس کے بعد ذرا پابندی ہو اس کے لیے پھر بھاگ دوڑ کی جاتی ہے کہ یہ کہیں کوئی سفارش مل جائے, کہیں کوئی کسی طریقے سے مجھے وہ مل جائے. لیکن جب کہتے ہیں کہ اب آپ آئیں فری مل رہی ہے تو اچھا ٹھیک ہے وہ لے لیں گے. یہ جو انسانی نفسیات انسانی فطرت ہے, اور اصل میں
ایک تو یہ وجہ بھی ہے، اور اس کے پیچھے سیف بھائی اور بھی بہت سی کنسپائریسی تھیوریز ہوتی ہیں، جو کہ کورونا ویکسین کے خلاف بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی اس میں وہ چپ امپلانٹ ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے آپ کنٹرول کر دیں گے یا انفرٹائل ہو جائیں گے. تو لوگ جو ہے اس قسم کی وہ جو ہے غلط معلومات بھی جو ہے وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، مگر اس طرح افواہیں پھیلاتے ہیں. بالکل. اور فلو ویکسین کے بارے میں بھی اسی طرح لوگ جو ہے وہ افواہ پھیلاتے ہیں کہ بھئی اس کا جو ہے اس سے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، مگر اس طرح جو ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو آج تک کئی سالوں سے لگ رہی ہے سامنے کھل کے آ جاتی بات، مگر ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ نمونیا سے بچنے کے لیے ایک اور ویکسین جو کہ نیوموکوکل ویکسین، اچھا، جو فلو ویکسین، نام سر ابھی تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے ادھر، لیکن ہم اپنے نالج کے لیے بالکل بتا رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. جی، تو نیوموکوکل ویکسین جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے نمونیا سے بچنے کے لیے، اور یہ بیکٹیریل نمونیا سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ ہر 5 سال پہ جو ہے یہ لگائی جاتی ہے. تو اور خاص طور پہ ان لوگوں میں یہ بہت اہم ہے جن کو کسی بھی قسم کی دائمی مرض ہے، اور وہ لوگ جو کہ 60-65 سال سے اوپر ہیں، ان میں یہ بہت ضروری ہے. جن کو پھیپھڑوں کی کوئی بیماری ہے، دمہ ہو یا ہارٹ فیلئر، گردے فیل یا کوئی بھی ایسی بیماری، ان میں یہ بہت جو ہے وہ اہمیت کی حامل رکھتی ہے. آج کل جو زیادہ تر جو بڑی بیماریاں شمار ہو رہی ہیں یا یہ کہ عام زیادہ ہیں، وہ بلڈ پریشر میں ہے، اس میں پھر یا شوگر ایک ایسی جو کہ ہر ایک تقریباً بہت عام ہے. تو کیا ان دونوں بیماریوں کو یا اس طرح کی بیماریوں کو بھی ہم اس میں شمار کریں گے کہ اگر کوئی فرد اس طرح اس بیماری کا شکار ہے تو اس کو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے؟ جی بالکل. ڈائبٹیز کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، ان میں بھی یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ، بلکہ ان میں زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنی کہ ایک عام مریض کو جو ہے وہ اس میں ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ان کو نمونیا ہوتا ہے تو ایک تو ان میں نمونیا کی شدت جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کا نمونیا جو ہے ان کے جو باقی ڈیزیز ہیں جیسے ان کی شوگر، اس کو بہت آؤٹ آف کنٹرول کر دے گا. اچھا، تو وہ بھی ایک جان کو خطرہ بن سکتی ہیں. اگر ان کا ہارٹ فیلئر یا دل کے پٹھے کمزور ہیں تو وہ اس کو اور کمزور کر دے گا کہ خدا نخواستہ پیشنٹ کو جو ہے وہ پھر ایمرجنسی کسی آپریشن یا کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ جو ویکسینز ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، یہ آپ کو نمونیا سے ہی نہیں صرف بچا رہی، یہ آپ کی جو دائمی مرض ہیں ان کو بھی کنٹرول میں رکھ رہی ہیں. واہ، ماشاء اللہ. یہ تو پھر بہت اور زیادہ اس کی اہمیت ہو جاتی ہے. جی بالکل. اچھا، اب اگر ایک فرد ہے وہ اس نے ویکسین لے لی ہے نمونیا سے بچاؤ کی، تو کیا اس کے بعد یہ تصور کیا جاتی ہے، مان لیں کہ ہم بس اب تو خیر ہی خیر ہے، کہیں بھی جائیں، کہیں بھی گھومیں، کچھ بھی کریں، یہ وائرس اب ہمارے پاس نہیں آ گیا، کیا اس طرح کی گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں گارنٹی نہیں دی جا سکتی، مگر آپ کو ویکسین لینے کے بعد بھی احتیاطی تدابیر سب ویسے ہی لینی ہوں گی. مگر یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ نے ویکسین لے لی، آپ ایکسپوز ہو گئے نمونیا سے یا کرونا وائرس سے، کسی سے بھی، تو آپ کو ایمرجنسی یا ہاسپٹل جانے کے چانسز بہت 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 کم ہو جائیں گے. آپ کو جو نمونیا ہوگا اس کی شدت بہت کم ہوگی، وہ ایسی ہوگی کہ آپ گھر پہ ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں یا ٹریٹ ہو سکتے ہیں. صحیح، یعنی بس کمزور سے جراثیم آئیں گے اور وہ بس تھوڑی آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ اتنا آپ کہیں کہ ذہین ہو جائے گا کہ وہ اس کے خلاف جو ہے اپنی ایک امیونٹی پہلے سے بنا لے گا کہ تاکہ اس جراثیم کو موقع نہ ملے کہ وہ آپ کے امیون سسٹم پہ حاوی ہو پائیں. خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم نمونیا کی بیماری کے حوالے سے اس طرف بھی ذرا دیکھ لیں کہ کیا کسی مریض کو دیکھتے ہی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ فرد جو ہے نا لگتا ہے کہ یہ نمونیا کے شکار ہے؟ اگر چہرے پہ کچھ ایسے اثرات آ سکتے ہیں، کیا اس کی چہرہ ریڈ ہو جائے، اس کی ناک بہنا شروع ہو جائے، اس کے بے چینی سی ہو جائے، اس طرح کی کچھ علامتیں؟ جی سیف بھائی، ایک کامن آدمی کے لیے تو جاننا مشکل ہوگا، مگر ایک ڈاکٹر کے لیے یہ شاید تھوڑا ایزی ہو کہ ایک شخص جو کہ کھانس رہا ہے، اس کا بلغم آ رہا ہے اور اس کی سانس جو ہے صحیح نہیں آ پا رہی، اور وہ اپنے سمپل سے ایک اسٹیتھوسکوپ سے اس کو چھاتی پہ لگا کے وہ جانچ سکتا ہے کہ اس کو نمونیا ہو سکتا ہے. مگر کنفرمیشن جو ہے وہ جو فردر ٹیسٹ ہے ان کے بعد ہوگا. بہت یہ بات واضح ہوگی. اچھا، اگر ہم
نمونیا کے حوالے سے یہ بھی جاننا چاہیں کہ ہم اپنے آپ کو کچھ علامتیں ہمیں پتہ چل گئی, اب بچاؤ کی طرف آ جاتے کہ ہم علاج ویکسین لے لی, ویکسین کے لیے تو ہم یقیناً اس پہ ڈھنڈورا بھی پیٹیں گے, اپیل بھی کریں گے, درخواست بھی کریں گے کہ یہ ویکسین لے لی جائے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور احتیاطی تدابیر بھی تو ہو سکتی ہیں کہ جو ہم اپنی عام لائف میں انہیں اختیار کریں تو پھر ہمیں اس بارے سے ہم بچے رہیں گے ہم لوگ. جی سیف بھائی, ایسا ہو سکتا ہے. الحمدللہ قطر میں تو سب کی رسائی ویکسین تک ہے, مگر بہت سے ممالک میں ضروری نہیں کہ لوگوں کی رسائی ہو یا ایزیلی اویلیبل ہو ان کے لیے ویکسین, تو وہاں پہ پھر دوسری احتیاطی تدابیر جو ہے ان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہم میں سے بھی اگر کسی نے ویکسین نہیں لیا اور وہ اپنے وطن گیا ہے اور وہاں پر کسی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں ویکسین کا کوئی وہاں کچھ پرواہ ہی نہیں یا پتہ ہی نہیں یا کچھ یا اویلیبل نہیں ہے, تو اس کو بھی سابقہ پیش آ سکتا ہے. بالکل, اس میں اب دو احتیاطی تدابیر تو بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ماسک, اور دوسرا یہ کہ جو ہینڈ ہائیجین. اچھا جی, یہ جو ہے بہت اہم احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ بہت سمپل ہیں, جس پہ کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں آتا. مگر اس کے علاوہ کچھ اور بہت اہم احتیاطی تدابیر ہیں, جس میں ایک یہ کہ اسموکنگ سیزیشن. وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں دے آر ایٹ ویری ہائی رسک آف ہیونگ اینی چیسٹ انفیکشن, نمونیا. تو ان کو چاہیے کہ اپنی جو اسموکنگ ہے وہ ترک کر دیں. ایسے لوگ جو کہ لوگ تو میں کیا کہوں, بچے جن کی جو مال نرشڈ ہیں, جن کو خوراک کسی بھی وجہ سے صحیح نہیں مل پاتی, اور ان میں جو ہے وہ مختلف وائٹامنز یا جو ہے دوسرے منرلز کی کمی ہے, ان میں ان کی جو خوراک ہے اس کو بہتر کرنا وہ ایک احتیاطی تدابیر ہے. اس کے علاوہ بڑوں میں کیا چیز کس کا زیادہ استعمال رکھا جائے تاکہ ایک بیلنس ڈائٹ جس میں کہ جو ہے وہ جتنے بھی کمپوننٹس ہیں خوراک کے, اس میں کاربوہائیڈریٹ, اس میں فیٹ اور پروٹینز وغیرہ سب ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو وائٹامنس ہیں جیسے کہ فریش ویجیٹیبلس ہیں, فریش فروٹس ہیں, بہت سے منرلز ہیں, وہ بھی جو ہے لینا ضروری ہے تاکہ آپ کی باڈی کا امیون سسٹم ایکٹیو ہو, اگر آپ کو کوئی بھی انفیکشن ہو وہ اس سے لڑ پائیں. اور یہی بالکل احتیاطی تدابیر بھی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اولڈ ایج میں جو کہ کسی کمزوری کی وجہ سے صحیح خوراک نہیں لے پا رہے, کسی غربت کی وجہ سے, بالکل آپ نے صحیح کہا. یا پھر جس طرح ہم نے ذکر کیا, بہت سے لوگوں کو خدا نخواستہ اگر فالج ہو جائے تو وہ ان کی سوالوئنگ پاور جو ہے وہ مسل جو ہے بہت ویک ہو جاتے ہیں, تو وہ فوڈ کو سوالو نہیں کر پاتے. اس صورت میں جو ہے وہ جو ہے عام طور پہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے فوڈز اوائڈ کریں تاکہ وہ سوالو نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ ایسے لوگوں میں جو ہے ایک وہ کھانے کی نالی میں جو ہے پائپ ڈال دیا جاتا ہے, اب وہ بھی ایک نمونیا کا رسک بن سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ کچھ خاص قسم کی جو میڈیسنز لے رہے ہیں, اچھا, وہ بھی ان کی قوت مدافعت پہ اثر کر کے ان کو ایکسپوز کر سکتی ہے کہ ان کا جو نمونیا ان میں ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, اور ان کو نمونیا کی شدت بھی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اب میڈیسن تو ظاہر ہے کہ وہ لے رہے ہوں گے, لیکن ہمیں اس کا کوئی یعنی اگر ہم نام جان بھی لیں تو پتہ نہیں ہوگا. لیکن ذرا یہ بتا دیجیے کہ وہ کن امراض میں وہ میڈیسن دی جاتی ہیں, جو میڈیسن اس کی وجہ بن سکتی ہے. اس میں دیکھیں سیف بھائی, ایک تو کسی بھی قسم کی ایسی میڈیسن جو کہ قوت مدافعت پہ اثر کرتی ہے, عام طور پہ جو ہے کورٹیکوسٹیرائڈز ہوتے ہیں, دیے جاتے ہیں, جو کہ آٹو امیون یا رومیٹولوجیکل ڈیزیزز ہوتی ہیں, جیسے جوڑوں کی کچھ بیماریاں ہو گئیں, جلد کی کچھ بیماریاں ہو گئیں. بلکہ اب تو بہت سی بیماریوں میں جو ہے یہ ان کو ہم بایولوجکس کہتے ہیں, جو کہ دیے جاتے ہیں, جو کہ بہت اسٹرانگ میڈیسنز ہیں, جو کہ بیماری پہ بہت اچھا قابو پاتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ سائڈ افیکٹس یہ ہیں کہ وہ آپ کے امیون سسٹم کو تھوڑا بہت آپ کہیں کہ ویک تو نہیں, ڈسٹرب کر دیتے ہیں, متاثر کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھا جائے کہ پیشنٹ کو کوئی انفیکشن تو نہیں, کیونکہ ان کو سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ انفیکشن پھیل کے نمونیا یا کسی بھی اور آرگن میں پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی دوسری کچھ میڈیکیشنز ہیں جن میں کہ جیسے معدے کی تیزابیت کی میڈیکیشنز ہیں, کچھ دوسری میڈیکیشنز ہیں اگین وہ جو ہے امیون سسٹم کو تھوڑا بہت ڈسٹرب کرتی ہیں. تو وہ جو ہے اگر وہ آپ کوئی بھی مریض ایسی میڈیسن لے رہا ہے اور اس میں اگر کھانسی کا شروع ہونا,
کھانسی میں بلغم آنا، بخار ہونا، وہ بہت ان کو ارلی جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ ایک نارمل شخص جیسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کو ڈیل کر پائے انفیکشن سے، زیادہ کمزور ہیں وہ. ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ اگر کسی فرد کو بخار ہو جائے تو یا تو وہ کمبل اوڑھ لیتا ہے اور یا پھر برف رکھتا ہے. جی، آپ دیکھیں اس میں پیشنٹ کو اس نوبت تک پہنچنا نہیں چاہیے. اچھا، اس سے پہلے ہی اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ برف رکھنی پڑ رہی ہے یا بخار یا کمبل اوڑھنا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کا انفیکشن جو ہے بڑھ چکا ہے کافی. تو آپ کو لازمی طور پہ جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان سے آپ جو ہے وہ ایک پراپر اینٹی بایوٹک یا کوئی بھی جو میڈیسن وہ سجیسٹ کریں تو آپ وہ شروع کریں. اس کے بعد ان سے کلوز فالو اپ رکھیں، کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی ذہن سے یا کسی کے بتائے ہوئے مشورے پہ جو ہے وہ علاج شروع کر دیا، چاہے وہ نیچرل ریمیڈی ہو یا پھر ہربل ہو یا پھر جو ہے وہ جا کے فارمیسی سے اینٹی بایوٹک پکڑ لی کہ جی ہو جائے گا. مگر ایسا جو ہے وہ عام طور پہ اس کے جو خطرات ہیں، اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں بہت زیادہ ہیں، بجائے اس کے کہ یہ آپ کو کوئی فائدہ دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد خاص طور پہ کچے علاقوں میں یا دیہاتی علاقوں میں کیچڑ پھیل جاتی ہے اور کیچڑ میں پھر انسان کو جانا بھی پڑتا ہے. کیا اس طرح کا جو ماحول ہے اس ماحول کو بھی وہ بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے نمونیا کا؟ بالکل بن سکتا ہے. کوئی بھی ان ہائیجینک پلیس، کوئی بھی گندا علاقہ جو ہے وہ نہ صرف نمونیا، کسی بھی انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے اور بنتا ہے. اور جو کہ ہم دیکھتے ہیں ملیریا، ڈینگی، جی، وہاں پہ مچھر آ گئے اور وہاں سے جو ہے پھر وہ پھیلنا شروع ہوا. تو اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھئی صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. تو کسی بھی قسم کی ان ہائیجینک پلیس ہو، چاہے وہ ظاہری طور پہ صاف نظر آ رہی ہو مگر وہ بظاہر وہاں پہ جو ہے ہر کوئی آ کے چھینک رہا ہے یا کونے میں تھوک رہا ہے، یا وہاں پہ ڈسٹ بن ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ عام طور پہ فلو کے سیزن میں دیکھا گیا کہ لوگ ٹیشو پہ ٹیشو استعمال کر کے پھینک دیے اور وہ اس کو ڈسپوز صحیح نہیں ہو رہا، اور وہ ڈراپلیٹس یا جو ہے ایئر بون، خدا نخواستہ اگر کسی کو ٹی بی ہے اور وہ کھانس رہا ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے کھانس کے جو ہے وہ روم سے باہر چلا جائے اور آپ وہاں پہ جائیں تو وہ آپ سانس کے ذریعے وہ جراثیم اپنے اندر لے جائیں اور آپ کو جو ہے وہ ہو جائے. صحیح. اب آپ نے ٹی بی کا بھی ساتھ ہی نام لے لیا اور نمونیا کا، اس کا بھی تعلق پھیپھڑوں سے، ٹی بی کا تعلق بھی پھیپھڑوں سے، تو پھیپھڑوں کی تو بہت ساری پھر بیماریاں ہوں گی. کچھ اگر ان کے بعد کچھ تفصیلات ہمیں مل جائیں تو امید ہے کہ ہم احتیاط برت سکیں گے. بالکل سیف بھائی، دیکھیں ٹی بی جو ہے خاص طور پہ جو بر صغیر ہے، جہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں پہ کامن ہے. اور اس کی علامات بھی کچھ ایسی ہیں کہ بہت سے لوگوں میں شروع میں ظاہر نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں میں ہو جاتی ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی تشخیص اتنی مشکل ہوتی ہے کہ 1-2 ہفتے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ جو ہے ہم شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ یہ اس کو ٹی بی تو نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی بی جو ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے پریزنٹ کر سکتی ہے، مگر عام طور پہ اگین اس کے وہ ریڈ فلیگز ہیں. دائمی کھانسی، کوئی بھی کھانسی 3-4 ہفتے سے زیادہ ہے تو آپ ڈاکٹر کو لازم رجوع کریں. صحیح. اس کے علاوہ کھانسی میں کبھی بھی آپ نے اگر خون نوٹ کیا ہو، اس کے علاوہ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی اور آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ہسٹری ایسی ہے کہ آپ کانٹیکٹ میں تھے کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کو ٹی بی تھی، تو اس صورت میں تو جو ہے وہ آپ کو ٹی بی کی اسکریننگ ہونا ضروری ہے. صحیح. وہ اس لیے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو جس سے آپ نے ٹی بی لی ہو اس کو اتنا سیریس مسئلہ نہ وہ کرے، مگر آپ کے لیے وہ جو ہے جان لیوا ہو جائے. کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹی بی کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت لمبی ہے، وہ تقریباً 6 مہینے کی ایکٹیو ٹی بی میں 6 مہینے کی ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ روزانہ کی ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ ٹریٹمنٹ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں. تو لہٰذا یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ٹی بی جو ہے وہ اگر ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ شروع کی جائے، کیونکہ ٹی بی بھی ان امراض میں سے ہے کہ جو کہ بہت جلدی جسم میں منتشر ہوتی ہے، جو کہ اسپریڈ کرتی ہے. پھیپھڑوں سے اسپریڈ ہو کر برین میں، ہڈیوں میں،
स्किन में, मैदे में, कहीं पे भी अच्छा टीबी फैल सकती है। तो अगेन अगर कोई खांसी जो कि आपको 3-4 हफ्ते से है और आपको हल्का फुल्का बुखार भी है और कहीं के भूख भी कम हो रही है, और आप अगर किसी ऐसे एरिया से ट्रैवल करके आए हैं जहाँ पे टीबी बहुत ज़्यादा है, या आपका कांटेक्ट किसी ऐसे शख्स के साथ कि जो कि खांस रहा था बहुत ज़्यादा, तो आपको डॉक्टर से लाजम रजू करना है। सही। अच्छा, टीबी के बारे में आपने बताया कि 6 माह तक उसका मुसलसल इलाज जरूरी है, लेकिन नमूनिया के क्या, इसके बारे में क्या सूरत हाल है कि अगर एक फर्द नमूनिया का शिकार हो जाता है और उसका इलाज भी शुरू कर दिया जाता है। अब एक इलाज तो यह है कि जिस तरह यहाँ कतर में है तो उसको बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया और उसके फिर जब उस वक्त तक उसकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। लेकिन हमारे इलाकों में तो फिर सूरत हाल जरा इतने ज्यादा वसाइल मुयसर नहीं है, तो वहाँ के और यहाँ के लिहाज से हम क्या अंदाजा क्या कर सकते हैं कि कितनी देर में इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है? जी सैफ भाई, अगर तो देखें नमूनिया की नौयत, अच्छा, यानी उसकी शिद्दत जो है वो एक, जैसे हमने जिक्र किया, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है कि एक शख्स है वो हेल्थी है मगर वो किसी वजह से उसको कम्युनिटी से नमूनिया जो है वो हो गया, तो उस सूरत में तो अगर वो यंग है और वो जो है उसको सांस का मसला नहीं है तो वो तो एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन घर पे भी ले सकता है। अच्छा, और जो है कुछ केसेस में जो है एक्सटेंड करके 2 हफ्ते तक भी किया जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक के बारे में तो आपने फरमाया ना कि ये खुद से नहीं लेनी चाहिए कि चाहे आपको अगर आपको ये इलामात हैं भी तो फिर भी आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें। उसकी वजह यह है कि हो सकता है आपको वायरल निमोनिया हो। वायरल निमोनिया में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अच्छा, सिफर रोल है, बल्कि नुकसान है। तो आपको ये तशखीस करना जरूरी होगी कि ये वायरल निमोनिया है या फिर ये बैक्टीरियल निमोनिया है। तो उस सूरत में आप, वो तो डॉक्टर साहब भी कर सकते हैं, मरीज को वो कैसे कर पाएगा? जी, तो वो उसमें जो है आप बिल्कुल अलामात की सूरत में डॉक्टर के पास जाएं, उनको अपनी एक ये से भाई कुछ लोगों में बल्कि काफी पॉपुलेशन में एक मसला होता है कि अपनी अलामात या अपनी हिस्ट्री डॉक्टर को सही नहीं बता पाते। उस सूरत में यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि जब आप किसी भी क्लिनिक में जाएं, गवर्नमेंट के किसी भी क्लिनिक में जाएं, चाहे वो हमद है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे आपको ट्रांसलेटर्स इजीली अवेलेबल होते हैं। तो आप जो है बजाय इसके कि आप उनको एक अच्छी हिस्ट्री ना गाइड ना कर पाएं कि मुझे कब हुआ, मैं ट्रैवल किया और मेरा रूममेट है उसको भी खांसी हो रही है, तो आप जो है एक उनसे बोलो मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत है ताकि वो आपको डॉक्टर को आपके और डॉक्टर के दरमियान जो इंफॉर्मेशन का गैप है, जो लैंग्वेज बैरियर है वो खत्म हो जाए और फिर जो है वो डॉक्टर आपकी बीमारी की तशखीस तक जल्दी पहुंच पाएंगे और हो सकता है कि आपको जो है वो जो है जल्दी ट्रीटमेंट जो है शुरू हो जाएगी। सही बात है। तो ये तो होगा कि अगर हम वाज़ेह नहीं तयन कर पा रहे कि हमें कौन सी बीमारी लाक है, ये फेफड़े की, एक हमने टीबी का जिक्र किया है, एक नमूनिया का जिक्र किया है, कोई और भी बीमारियां इससे मुतालिक होती जो नमूनिया के आसपास ही रहती हों, करीब ही हों उसके, और उसकी अलामतें मिलती जुलती हों? बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल आपका। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, उसमें दिल की बीमारी, अगर किसी का दिल के पट्टे कमजोर हैं तो उन लोगों को भी अक्सर ये शिकायत होगी, वो खांसेंगे, वो जब चलेंगे उनका सांस फूल जाएगा, और जो है वो उनमें अगर दिल के पट्टे बहुत कमजोर हैं तो वो उनका खाना पीना भी कम हो जाएगा, तो वो भी एक हो सकता है। उसके अलावा मैदे की तेजाबियत, अच्छा, वो भी खांसी का एक बहुत अहम सबब है। वो खांसते रहेंगे तो लोग समझेंगे शायद इसको कोरोना है या निमोनिया है या टीबी है, मगर वो मैदे की तेजाबियत भी उसका एक सबब बन सकती है। उसके अलावा जो है दमा बहुत एक अहम बीमारी है जिसमें कि ना सिर्फ वो खांसेंगे, उनको सांस की तंगी होगी, बल्कि बलगम भी वो जो है प्रोड्यूस करेंगे, तो वो उसमें भी जो है वो शुबा हो सकता है कि भाई ये कहीं नमूनिया तो नहीं। दोनों एक जैसी हो गई फिर, नमूनिया और दमा। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है अगर आपको कोई भी दायमी मर्ज है या आपकी जो अलामतें ऐसी हैं तो फिर आप बगैर डॉक्टर के रजू किए हुए एंटीबायोटिक लेना जो है वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। सही। बहुत से लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं उनमें अगर आप देखें तो आम तौर पे वो खांसते रहेंगे और उनको बलगम भी आता है और इस बीमारी को COPD कहा जाता है। अच्छा। तो वो अगर जो है
ان میں جو ہے وہ عام طور پہ اینٹی بایوٹک یا کی ضرورت نہیں ہوتی یا ان میں نمونیا کا شبہ نہیں ہوتا. ان میں جو ان کی جو آپ کہیں دمہ یا ان کی COPD کی جو علاج ہے اس کو جو ہے تھوڑا چینج کیا جاتا ہے یا بہتر کیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم آلویز جو ہے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں پبلک اویئرنیس میں کہ آپ خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ بالکل بھی کسی کے مشورے پہ یا اپنے خود کے آج سے 2 سال پہلے مجھے نمونیا ہوا تھا تو مجھے اس اینٹی بایوٹک سے آرام آیا تھا تو خود ہی جا کے میں یہ لے لیتا ہوں. تو ایک بہت غلط اپروچ ہے. صحیح. اچھا اینٹی بایوٹک سے تو بھائی لیکن مجھے اس طرح میرے نقطے کی تھوڑی اب میرا جی چاہ رہا کہ میں یہ میرا ذہن کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ معلومات لے لو. نمونیا اور دمے کے تعلق یا اس میں فرق کیا ہے, کس طرح کر سکتے ہیں, کیونکہ دونوں کی علامتیں بالکل بہت قریب ہو گئی ہیں. دیکھیں دمہ جو ہے وہ بیسیکلی ایستھما بیماری ہے اور وہ عام طور پہ جو اس کی شروعات ہے وہ ینگ ایج پہ ہوتی ہے. اچھا جی, عام طور پہ جو ہے دمے کی شروعات ینگ ایج پہ ہوتی ہے اور اس میں کچھ فیملی ہسٹری ہوگی. اگر ہم بہت سے لوگوں میں لیں تو وہ یا تو ان کی ہسٹری ہوگی کہ ہاں میرے بھائی بہن یا ماں باپ میں کسی کو ہے, یا پھر اس میں یہ ہوگا کہ ان کو دمے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسوسیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے ان کو کچھ اور بھی الرجک بیماری چل رہی ہوں گی, جیسے کہ ناک کی الرجی ہے ان کو یا ان کو ایگزیما ہے, ان میں دمے کا رسک بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے دمے میں بخار نہیں ہوتا کبھی بھی. اچھا جی, استھما میں بخار نہیں ہوتا. اگر آپ کو بخار ہے تو اس کا مطلب آپ کو کوئی انفیکشن ہے. اور جو دوسرا یہ کہ دمہ کا جو اٹیک ہے وہ ایک دم بہت سیویئر بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دمہ ہو اور دمے کا اٹیک ہو اور اس کے درمیان آپ بالکل ٹھیک ہوں. اچھا جی, دمے کے عام طور پہ جو مائلڈ اور ماڈریٹ دمے میں آپ پیشنٹس کو اٹیک ہوگا یا پیشنٹ کو علامات ہوں گی اور وہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں ایک ان کے ٹریگرز ہوتے ہیں. جیسے کہ دمے کے مریض اگر اس نے موسم چینج ہوا اس کو وہ ہو جائے گا, دمے کا اٹیک ہو جائے گا. اسٹرانگ پرفیوم کہیں سے سونگھ لیا کسی نے لگایا ہو جائے گا. اسموک انہیل کی ساتھ میں کوئی اسموک کر رہا ہے ان کو دمے کا اٹیک ہو جائے گا. جو ہے وہ ڈسٹی ویدر ہوا ان کو اٹیک ہو جائے گا. حالانکہ اور یہاں تک کہ اسٹریس, مینٹل اسٹریس بھی ان کو دمے کا وہ کر سکتی ہے, مگر اس میں جو ہے بخار نہیں ہوتا. اگر آپ کو بخار بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نمونیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کو دمہ ہوتا ہے ان کو نمونیا ہونے کے رسک اور چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, میرے ذہن میں ایک تصور تھا استھما کے بارے میں کہ وہ شخص بیچارہ اس استھما کا یا دمے کا شکار ہوتا ہے جو کہیں بیٹھا ہو, چل پھر رہا ہو, چلا اسے صحیح طور پہ چلا نہ جا رہا ہو اور وہ تھوڑی اس طرح ہلکی ہلکی اس کو کھانسی آتی جا رہی ہو, تو یہ کیا یہ تصور صحیح ہے کیا؟ نہیں, آپ نے صحیح کہا. دیکھیں دمے کی بھی بہت سی اقسام ہیں. اچھا, دمے کی ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسرسائز انڈیوس آسما, مطلب کہ وہ پیشنٹ جب بھی وہ تھوڑا بہت ہیوی کام کرے گا, کوئی سپورٹس کچھ کرے گا تو اس کو دمے کا اٹیک اسی وقت ہوگا, باقی وہ بالکل ٹھیک ہوگا. اچھا, ایک دمے کی قسم ہے کف ویرینٹ آسما, یعنی کہ اس کو سانس میں کوئی تنگی نہیں ہوگی, صرف کھانسی ہوگی. تو دمے کی بہت سی اقسام ہیں, مگر عام طور پہ جو اس کی جو 4 مین علامتیں ہیں, ایک تو کھانسی اور اس میں بلغم نہیں ہوگا, دوسرا سانس کی تنگی, تیسرا ویزی چیسٹ جو کہ بہت کامن ہے, جیسے کہ سانس لیتے ہوئے سیٹی کی آواز آنا. ہاں جی, یہ بھی دمے کی علامت, یہ دمے کی علامت ہے. اچھا, یہ دمے کی ایک مین علامت ہے. اور چیسٹ ٹائٹنس, یعنی ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کی چھاتی پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ صحیح طرح سانس نہیں لے پا رہے. یہ 4 علامتیں جو ہیں یہ دمے کی علامتیں ہیں. اور عام طور پہ جو زیادہ تر لوگوں کو جو دمہ ہوتا ہے وہ ایک الرجک ٹائپ کا آپ کہہ لیں. اچھا, اس کا بیک گراؤنڈ ایک الرجک ہوگا, مگر ضروری نہیں. بہت سے لوگوں کو نان الرجک ایسما بھی ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بچپن میں نہیں ہوتا, بہت سے لوگوں کو بڑی عمر میں چل کے ہو جاتا ہے. اور ایک بہت اہم بات کہ ایک قسم ہے دمے کی جس کو ہم کہتے ہیں آکوپیشنل ایستھما. اچھا, جس کا مطلب یہ کہ یہ دمہ جو ہے ریلیٹڈ ٹو دیئر ورک ہے. وہ لوگ جو کہ کام کسی ایسی فیکٹری میں جگہ میں کر رہے ہیں جہاں پہ کچھ کیمیکلز نکل رہے ہیں, کچھ فیومز ہیں, چاہے وہ سیمنٹ کی فیکٹری ہے, چاہے وہ جو ہے پینٹ کی فیکٹری, بہت اہم پینٹ کی فیکٹری ہے. تو وہ جب کام پہ جائیں گے تو ان کو ساری وہ علامتیں ہوں گی, جب گھر آئیں گے تو بہتر ہو جائیں گے, اور خاص طور پہ جب وہ چھٹی پہ جائیں گے تو بہت صحیح ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت علامت ہے. اگر آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو دمہ ہے, جی,
تو آپ اس پہ تھوڑا غور کیجئے کہ آپ کے کام پہ ایسا تو نہیں کہ کہیں سے کوئی جو ہے آپ ایکسپوز ہیں کسی کیمیکل فیومز سے، اور آپ جب چھٹی پہ لمبے عرصے کے لیے جاتے ہیں آپ بہتر ہو جاتے ہیں، آپ جب گھر جاتے ہیں تو آپ بہتر فیل کرتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے جاننا ضروری ہے. اچھا، دمے سے اور استما سے ہم واپس نمونیا کی طرف اگر آئیں تو کیا موجودہ جو موسم ہے قطر کا یا علاقے کا، اس میں نمونیا کے ہونے کے چانسز ہیں یا دیکھیں بالکل نمونیا ہونے کے چانسز جو ہے اب تو پوری دنیا میں وہ بڑھ چکے ہیں. ایک تو کووڈ نمونیا، کووڈ سے جی ویکسین جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس کے خلاف، مگر جیسے کہ ہوا کہ جی نیا اسٹرین آ گیا تو وہ اس میں ایک تو وہ بھی ایک اس میں تھوڑا وہ ہے کہ بھئی اب آپ کی ویکسین جو ہے کب تک آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور وہ نیا اسٹرین آ گیا اس کے خلاف بھی اس کی پروٹیکشن ہے کہ نہیں. مگر ابھی تک جو فائزر ویکسین جو یہاں پہ دی گئی اس کے بہت بہت اچھے ریزلٹس ہیں، اور پروون ہے کہ وہ بلکہ سب کے سامنے ہے کہ کیسز جو ہیں کتنے کم ہو گئے، اموات نہ ہونے کے برابر ہیں. اور تو اور جو ہے سوری آپ کا سوال، میں اسی نمونیا کے بارے کے موجودہ جو عام طور پہ بہت ساری بیماریاں اس وقت آ جاتی ہیں جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. اب چونکہ یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، ہم گرمیوں سے سردیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ وہ موسم ہے جہاں پہ کہ لوگوں کو نمونیا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، خاص طور پہ وائرل نمونیا، کیونکہ اب آپ دیکھیں گے سردیوں میں ہر کوئی ٹیشو پکڑے ہوئے ہوگا، فلو ناک بہ رہا ہے، یہ بہ رہا ہے، تو وہ فلو جو ہے وہ بڑھ کر نمونیا تک بھی پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کی شاید کچھ لائف سٹائل ہیبٹس ایسی ہو گئی ہیں کہ وہ اپنی خوراک پہ احتیاط نہیں کرتے. وہ جو ہے اسموکنگ، کس طرح کی خوراک چاہیے اس میں اگر احتیاط جو ہم کریں تو کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ جی ایک بہت سمپل یہ چیز بھی ہے کہ وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے اور وہ فوڈ انٹیک ان کا زیادہ ہے، اب وہ بھی اس رسک پہ ہیں کہ ان کو جو ہے دمہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں موٹاپے کی وجہ سے. نہ صرف دمہ، ان کو اگر نمونیا ہونے کے بھی رسک ہیں، مگر اگر ان کو جو بھی کوئی بیماری ہوگی تو وہ اس کا کنٹرول، اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ زیادہ مشکل سے ہوگی بجائے اس کے کہ وہ شخص جس کا کہ وزن آئیڈیل باڈی ویٹ ہے یا کہ جو ہے کم ہے. تو ایک تو اپنی ڈائٹ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہے آپ کا باڈی ویٹ جو ہے وہ آئیڈیل باڈی ویٹ کے آس پاس ہو، اگر نہیں بھی تو اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو کم کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بہت سی بیماریاں جس میں کہ شوگر، بلڈ پریشر، دمہ، نیند کی بہت سی بیماریاں ہیں جن کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے وزن زیادہ ہونے کے ساتھ. بلکہ بہت سی ریسرچ نے یہ بھی ثابت کیا کہ کینسر بھی جو ہے وہ اس کا ایک بہت کلوز لنک ہے کہ اگر وزن زیادہ ہے تو ان میں کینسر بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سگریٹ نوشی ہو گئی. اب لوگوں نے جو ہے وہ سگریٹ نوشی اگر کسی نے چھوڑ دی تو وہ الیکٹرانک سگریٹس کی طرف چلے گئے کہ بھئی اس کا رسک نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ شیشہ کلچر جو ہے وہ بہت ایک کامن ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ شیشہ جو ہے وہ اس جو ہے وہ بالکل سیف ہے، اس کا کوئی وہ نقصان نہیں ہے. مگر شاید کسی زمانے میں تصور ہوتا تھا کہ جی حقہ جو ہے یہ سگریٹ سے بہتر ہے، جی نہیں، حقے کو شیشہ کی طرف لے گیا تو ہاں نہیں، مگر جو کنسیپٹ تو وہی ہے کہ آپ ایک جو ہے ایک اب نارمل چیز کو جو ہے آپ انہیل کر رہے ہیں اور اپنے پھیپھڑوں تک لے کے جا رہے ہیں جو کہ وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں ہائیجین جو ہے لوگ جو ہے اس کا شاید اتنا خیال نہیں رکھتے جیسے کہ چاہے وہ گھر پہ ہو یا ورک پلیس پہ ہو. تو ایک پراپر سینیٹائزیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، خاص طور پہ اب جب کہ کووڈ ہے اور یہاں پہ اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. سینیٹائزرز، الکوہول بیس سینیٹائزر سے جو ہے وہ چیزیں صاف کی جاتی ہیں. تو یہ کچھ وہ احتیاطی تدابیر ہیں. یہ سینیٹائزر جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی اسکن کو متاثر کر دیتا ہے اگر تھوڑی دیر کے بعد اسی کو استعمال کر رہے ہوں آپ. دیکھیں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ سینیٹائزر یوز کریں، صابن کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، ایز سمپل ایز دیٹ. مگر یہ ہے کہ اگر آپ سینیٹائزر جو ہے نہیں استعمال کریں تو آپ گلوز بھی پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کو اسکن کی پرابلم ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سینیٹائزر سے پرابلم زیادہ ہو. مگر اگر آپ جو ہے وہ صحیح مقدار میں سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں اور کبھی صابن یوز کر رہے ہیں تو ابھی تک ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا کہ بہت کوئی سیریس سائڈ افیکٹ ہوئے ہیں.
ظاہر ہے کہ اگر آپ ہر 5 منٹ بعد جو ہے وہ کہہ لیں کہ میں نے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا لیا یا شاید لگا لیا اور ہر 5 منٹ بعد سینیٹائزر یوز کریں تو شاید اس کا اسکن پہ کچھ نہ کچھ اثرات ہو سکتے ہیں. صحیح. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے سامعین سے احتیاطی تدابیر جن میں بطور خاص آپ نے بتایا کہ غذا کا خیال رکھنا ہے, وزن کا خیال رکھنا ہے کہ وزن زیادہ نہ ہونے پائے, غذا زیادہ نہیں بلکہ مستحکم ایسی غذا کہ جو آپ کے جسم کی ساری ضرورتیں پوری کر رہی ہے. بالکل, کم کھائیں مگر اچھا کھائیں. واہ, اچھا جملہ, بہت اچھا جملہ ہے. تو کم کھائیں اور لیکن اچھا کھائیں. اس کے ساتھ ہی اپنی صحت کا اس طرح بھی خیال رکھیں کہ اپنے بدن کو نہ بڑھنے دیں, اس کو ورنہ مسائل زیادہ شدید ہو جاتے یا سنگین ہو جاتے. ان دو کے علاوہ اور کچھ نصیحتیں بطور خاص اس سیزن میں جس میں نمونیا کے ساتھ ہم دوسری بیماریوں سے بھی کسی کا بھی حملہ ہو جائے, بیماری تو پھر بیماری ہے نا, تو ہم بچنا چاہتے ہیں. ویکسینیشنز کا جو ہے آپ جو ہے وہ بھرپور فائدہ لیں. ویکسینیشن جو ہے وہ اسکیڈول کے مطابق کروائیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کوئی بھی کرونک النس ہے وہ ضرور اپنی جو ہے وہ نمونیا, نیموکوکل جس طرح ہم نے ذکر کیا, فلو ویکسین موسمی جو ہوتی ہے سالانہ, اس کے علاوہ کووڈ ویکسین جو ہے وہ ضرور لیں. اور اپنی نیند کا خیال رکھیں. یہ بھی ایک بہت اہم بات میں بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جن کی سلیپ ڈسٹربڈ ہے, جن کی نیند کوانٹٹی نہیں, پور کوالٹی آف سلیپ, وہ بھی آپ کو رسک پہ ڈال دیتی ہے کہ آپ کو انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. اچھا جی, ایک اچھی نیند 6 سے 7 گھنٹے ہونا آپ کے جسم کے امیون سسٹم قوت مدافعت کے لیے بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ کہ 6-7 گھنٹے آپ کنٹینیوسلی مسلسل آپ سوئیں تو وہ شمار ہوگی, یا کہ درمیان میں 2-3 دفعہ اٹھ گئے ہیں؟ دیکھیں سیف بھائی, یہ ہر ایک شخص کی باڈی ریکوائرمنٹ اور اس کی جو کام کے مطابق اس کے سلیپنگ آور جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں, مگر ایک جنرل رول یہ ہے کہ ایک ایڈلٹ جو ہے وہ اگر 6 سے 7 گھنٹے 24 گھنٹے میں ایک اچھی کوالٹی کی سلیپ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. اچھا جی, بجائے اس کے کہ وہ اگر 12 گھنٹے سوئے مگر اس کی سلیپ کوالٹی بہتر نہیں ہے, جس کی وجہ جو ہے بہت سی کچھ بیماریاں ہیں. تو وہ جو ہے اگر آپ, بہت سے لوگ ہیں جو کہ 5 سے 6 گھنٹے بھی سوتے ہیں اور وہ دے ویک اپ ویری فریش اینڈ دے آر ویری ویری ایکٹیو, تو وہ اٹ از گڈ فار دیم. مگر بہت سے لوگ ہیں جو کہ 12 گھنٹے سوئیں گے پھر بھی سو کے اٹھیں گے کہ اور کہیں گے کہ یار میں ایسے لگا جیسے میں سویا ہی نہیں, تھکا ہوا ہوں اور سر میں درد. تو یہ وہ ایک علامت ہے کہ آپ کی نیند کی کوانٹٹی تو زیادہ ہے مگر کوالٹی پور ہے. اب یہ ایک بہت اہم پوائنٹ آپ نے بیان فرمایا ہے اور پروگرام کے آخری حصے میں اس کا ذکر آیا ہے. رات کی نیند اور دن کی نیند, ان دونوں میں جی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے رات تو بنائی ہی نیند کے لیے, تو رات ہمارا ایک سرکیڈین ردم ہوتا ہے جو کہ ہماری, جسے آپ کہیں کہ بایولوجیکل کلاک, جو کہ ہمارا مائنڈ جو ہے اور نیچر جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے. اور اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کر لیں کہ سورج کے نکلنے سے اور سورج کے غروب ہونے سے ہے. تو وہ جو ہے ایک تو جو بھی لوگ جو کہ ریگولر ڈیوٹی کرتے ہیں کہ بس صبح کی ڈیوٹی, وہ تو ان کے لیے رات جو ہے سونا جو ہے اٹس دا بیسٹ, اٹس دا نیچرل وے. مگر وہ لوگ جو کہ اب کسی مجبوری کی وجہ سے شفٹ ورک کرتے ہیں, ان کی رات کی بھی شفٹ لگ گئی, وہ بھی لگ گئی, تو ان میں جو ہے اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ صبح کے وقت سوئیں یا اس طرح ایڈجسٹ کریں. تو اس میں جو ہے ان کو یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ وہ اگر صبح کو سوتے ہیں یا دوپہر کو سوتے ہیں تو وہ اپنی نیند کی کوالٹی جو ہے وہ بہت جو ہے صحیح رکھیں. اور وہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ بھئی کوالٹی کیسی ہے؟ وہ جنرلی کہ دے ول ویک اپ فریش, اور وہ اپنے کام پہ اسی طرح ایکٹیو ہوں گے, وہ اپنی ان کی پروڈکٹیوٹی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو یہ جنرل جو ہے وہ چیزیں ہیں. جی بہت اچھی معلومات ملی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ابراہیم رشید صاحب آپ سے. ہم تو ابتدا ہم نے نمونیا سے کی تھی, لیکن اس کے بعد اور اس سے متعلقہ یا اس کے قریب تر دوسری کئی بیماریوں کا بھی آپ نے ماشاءاللہ اچھا اور واضح ہمیں جو ابادہ عطا فرمائے ہیں اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی جانب سے, اپنے ساتھیوں کی جانب سے اور بطور خاص اپنے سامعین کی جانب سے محترم ڈاکٹر ابراہیم رشید صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہیلتھ گائیڈ پروگرام میں آج نمونیا بیماری سے متعلق ہمیں معلومات سے آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اس طرح سامعین پروگرام ہیلتھ گائیڈ کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بدھ کے روز ڈاکٹر فوزیہ شفیق آپ کے ساتھ ہوں گی اور وہ انشاءاللہ پروگرام پیش کرے گی باذن اللہ.